السلام على بر حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات۔ ایک دفعہ اور درود بھیج دیں محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ آیت تطہیر اور اس کے تسلسل کے عنوان سے یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور تسلسل کا مطلب اس پر گفتگو ہو گئی اور آیت تطہیر پر گفتگو ہو گئی، اور نقطہ سارا وہی ہے سورہ ابراہیم کا: الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را، حبیب، کتاب، یہ کتاب ہم نے تم پر نازل کی تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آؤ۔ اور جیسا کہ آپ کے سامنے ہے گفتگو، حبیب خدا دنیا سے چلے گئے، اس نور کا تسلسل کہاں پر ہے؟ آیہ نور میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نور السماوات والارض، اور اس کے بعد اسی نور کے سلسلے میں خدا نے ارشاد فرمایا اسی آیت کے بعد کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کچھ گھروں میں خدا نے ان نوروں کو رکھا ہے۔ لفظ آپ غور کیجئے گا، فی بیوتن، کچھ گھروں میں خدا نے اس نور کو رکھا ہے، اور جس خدا کی اجازت سے یہ گھر بلند ہوتے ہیں اور یہاں پر ذکر خدا کیا جاتا ہے۔ یہ آیت ہماری گزر گئی، ہم نے اس پر گفتگو کی۔ نور خدا پورے قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک یہ آیت کسی کے لیے استعمال نہیں ہوئی جو اب میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حبیب، تم خوشخبری دیتے ہو، تم لوگوں کو خوف خدا سے ڈراتے ہو، تم خدا کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہو، اور تم وہ چراغ ہو جو مسلسل روشنی دے رہا ہے۔ تو نور خدا کہاں پر ملے گا؟ ذات ختمی مرتبت میں، اور اسی نور کے ذریعے آپ کو اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ آپ کی پوری زندگی نور کی تلاش میں ہے، نور سے متصل ہونا چاہتے ہیں، نور کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، نور کی آپ تعریف کرتے ہیں، فضیلت کرتے ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ نور خدا میرے وجود میں دوڑ آئے اور میرے بعد علی کے وجود میں، اور آخر میں جا کر کہاں پر سلسلہ رکے گا؟ حضرت صاحب العصر والزمان کے وجود مبارک میں۔ لہٰذا اب یہاں پر ایک اور بات، وہ یہ آیت پڑھوں گا اور ایک حدیث کے ذریعے جو ہماری ہے، جو ہمارا طریقہ ہے، ہمارا سے مطلب ہم سب کا، اس کا ایک جملہ پڑھوں گا، بات آپ کے سامنے واضح ہوگی، بات کو بڑھائیں گے کہ تسلسل غدیر کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے۔ خدا نے کیا فرمایا؟ فی بیوتن۔ قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو خدا نے لفظ کیا استعمال کیا؟ فی بیوتن، کچھ گھروں میں خدا نے اس نور کو نازل کیا۔
جب پوچھنے والے صحابی نے مسجد میں پوچھا جب آیت نازل ہوئی یا رسول اللہ فی بیوت من نزلت، یہ آیت کن گھروں کے بارے میں ہے؟ صحابی نے کیا پوچھا؟ کن گھروں کے بارے میں ہے؟ گھر کا نہیں پوچھا، گھروں کا پوچھا۔ رسول خدا نے جواب دیا فی بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھروں کے بارے میں۔ کہا کہ افی بیت فاطمہ، کیا بیت فاطمہ بھی اس میں شامل ہے؟ کہا ہی من افاضلھا، فاطمہ کا گھر افضل ترین گھروں میں ہے انبیاء کے۔ یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ اب تسلسل کو کہاں سے ڈھونڈے انسان؟ تسلسل کو کہاں سے ڈھونڈے؟ تسلسل کو ڈھونڈے گھروں کے تسلسل کو، تطہیر کے تسلسل کو 8ویں امام کی حدیث کی روشنی میں۔ امام نے کیا فرمایا؟ عجیب جملہ ہے 8ویں امام نے فرمایا، دیکھو الا ان لکل مأموم بیعۃ فی عنق اولیائہ و شیعتہ، ہر امام جو ہم میں سے ہے اس کی بیعت کا ایک طوق ہے اس کے شیعوں کی گردن میں۔ یہ طوق وہ ہے جو ہم میں سے ہر شخص خوشی سے پہنتا ہے، بیعت ہے اس کی گردن میں۔ سوال ہے میرا آپ سے، یہ امام رضا کیوں فرما رہے ہیں تم سب کی گردنوں میں ہماری بیعت ہے؟ آپ نے کبھی 8ویں امام کی بیعت کی ہے؟ نہیں کی۔ اپنے بزرگوں سے پوچھئے کسی امام کی بیعت کی ہے؟ نہیں کی۔ عجیب سلسلہ ہے، آپ نے بیعت نہیں کی، آپ کا آقا آپ کا مولا فرما رہا ہے کہ تم سب کی گردنوں ہماری بیعت کا طوق ہے۔ اور بہت سو نے جو زندگی میں تھے مولا کی بیعت کی، مولا نے کہا تم نے میری بیعت کی نہیں۔ جو بیعت نہیں کر رہے ہم اور آپ، مولا فرما رہے کہ تم سب ہماری بیعت میں ہو۔ اور جو سامنے آ کر 10 ہجری 20 ہجری غدیر کے میدان میں فرمایا علی کی بیعت کرو، سلام کرو امرۃ المومنین کہہ کے، آتے رہو السلام علیک یا امیر المومنین کہہ کے جاتے رہو۔ بعض میں مولا کائنات کی بیعت لوگوں نے خلافت کے ایام میں کی، مولا نے بیعت کو قبول نہیں کیا، یعنی اثر وہ نہیں مل سکا، توڑ دیا انہوں نے بیعت کو، وہ جناب امیر کی بیعت میں دل سے نہیں تھے۔ جس نے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی وہ بیعت میں نہیں آ رہا۔ اور آپ نے جنہوں نے 8ویں امام کو نہیں دیکھا، امام آپ سے اجازت لیے بغیر کہہ رہے ہیں تم سب ہماری بیعت میں ہو۔ کوئی پلٹ کے پوچھے امام سے یبن رسول اللہ ہم نے تو آپ کی بیعت کی نہیں، تو یہ بیعت آئی کب؟ اس بیعت کو سمجھنا ہے تو امیر المومنین کے اس جملے کے ذریعے سمجھیے کہ ایک شخص نے کہا جب آیا سلام کیا، کہا یا علی آپ کے شیعوں میں سے ہوں۔ جب اس نے کہا کہ یا علی آپ کے شیعوں میں سے ہوں تو مولا نے غور سے اس کی طرف دیکھا، کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ آپ کو کیسے پتا؟ کہا ہمارا ایک ایک شیعہ سچا چاہنے والا جو قیامت تک پیدا ہوگا، ان کے نام و نسب، آبا و اجداد کے نام ہم جانتے ہیں، تیرا نام ان میں نے نہیں دیکھا۔ اب آپ نے بڑی توجہ سے سنا، ہمیں قانون دیا ہے مولا نے، جب بھی حکمت کی بات بتا رہے ہو کسی کو، اگر وہ لیاقت رکھتا ہے اور تم نے نہیں بتائی تو تم نے اس مومن پر ظلم کیا، اور اگر وہ لیاقت نہیں رکھتا تم نے بتا دیا تو تم نے حکمت پر ظلم کیا۔ تو اب آپ کے چہروں پہ جو چمک دیکھیے تو مجھے یہ بتانے دیجئے۔ اور اب ایک میں نے ہمیشہ میری عادت ہے، مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ بار بار مولانا وہ واقعہ یہاں ضرور پڑھیے گا، بیٹا 2 سال پہلے یہیں پڑھا ہے، مولانا پھر پڑھیے گا، نوجوان چاہتے ہیں سننا۔ اب پڑھنا پڑتا اگرچہ مناسب نہیں لگتا، لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ بہت سارے چھوٹے بچے ہیں، ایک واقعہ آپ 10 دفعہ سنیں گے تو اس کی باریکیاں آپ کی سمجھ میں آئیں گی، اور پھر جب آپ 25-30 برس کے ہو جائیں گے اور خطیب کہے گا کہ علم کس کو دیا گیا کرار فرار کو، پوری جنگ خیبر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ فائدہ ہوتا ہے ان واقعات کی تکرار کا، لہذا خوب غور سے سنیے اس کو۔ میں نے کہا میں نے تجھے نہیں دیکھا اپنے شیعوں میں۔ اب یہ دیکھنا مولا کا، یہ کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے؟ جلدی جلدی واقعہ بتاؤں گا۔ صاحب تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ، آیت آپ کو یاد ہے، جہاں پہ تطہیر آئے گی، کل مباہلہ پڑھا میں نے، یاد ہے رسول خدا نے کیا فرمایا تھا؟ اِنَّهُم مِّنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں۔ رسول خدا کی حقیقت کیا ہے؟ جو حقیقت رسول خدا ہے، جو تقوی، پاکیزگی، طہارت رسول کی ہے، وہ ان کی ہے، جو ان کی ہے وہ رسول کی ہے۔ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، یعنی وہاں پر جو خلقت ہوئی تھی وہ سب کے سب رسول خدا کے نور سے خلق ہوئے ہیں۔ بخدا یہ جملہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک آپ مولا کی یہ حدیث نہ پڑھیں کہ پنجتن کی خلقت رسول خدا کے نور سے ہوئی۔ میں ایک چیز آپ کو سمجھاتا ہوں، بچے اب تھوڑا سا برداشت کیجیے آپ، بچے جب سنتے ہیں کہ رسول خدا ان سے ہیں، یہ رسول خدا سے ہیں، حسین منی انا من حسین، الحسن منی وانا من الحسن، فاطمہ منی، فاطمہ مجھ سے، میں فاطمہ سے ہوں، علی مجھ سے، میں علی سے ہوں، تو مولانا کیا مطلب؟ رسول خدا کا تو مقام سب سے بڑا ہے، تو یہ کیسے پھر رسول خدا ان سے ہیں، یہ ان سے ہیں، یہ کیسے، مطلب کیا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو، یہاں پر اب مثال ہے، مثال میں رک مت جائیے گا۔ عقائد کے اندر مشکل یہ ہے کہ پورے سال اکثریت مومنین عقائد کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ 10 دن کے لیے فرش اعضا پر آتے ہیں، ہمیں عقائد بھی بتانے ہیں، ہمیں فضائل بھی بتانے ہیں۔ عقائد کس طرح سے بتانے ہیں کہ غلط بات ہماری زبان سے نہ نکلے، فضائل کس طرح سے بتانے ہیں کہ خدا نخواستہ رسول خدا کی بارگاہ میں گستاخی نہ ہو جائے، شہزادی کی بارگاہ میں گستاخی نہ ہو جائے۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ مثال دے رہا ہوں، ایک بہت بڑی مشعل جل رہی ہے، بہت بڑی مشعل جل رہی ہے، اس میں سے آپ نے آ کر ایک دوسری مشعل کو جلایا۔ ایک چراغ جل رہا ہے، سب سے پہلے آپ نے ایک چراغ جلایا، چراغ جلایا ماچس سے، دوسرا چراغ اس سے جلایا، تیسرا اسی سے جلایا، چوتھا اسی سے جلایا، 5 6 7 8 چراغ آپ نے پہلے والے چراغ سے جلائے۔ جب آپ نے دونوں چراغوں کو برابر رکھ کے دیکھا تو آپ کو دونوں کی روشنی میں کوئی فرق نہیں لگا، روشنی میں دونوں کی کوئی فرق نہیں ہے، ایک سا نور ہے۔ لیکن اگر پہلا چراغ نہ ہوتا تو یہ 4 چراغ بھی نہ جلتے۔ لہٰذا اب جو شخص دیکھ رہا ہے وہ کہے گا بھائی لگتا مجھے یہ ہے کہ میں پوچھوں یہ بتاؤ پہلے کون سا چراغ جلا، کہے گا مجھے نہیں پتا، اس کی روشنی اس جیسی ہے، اس کی روشنی اس جیسی ہے۔ لہٰذا خوب غور فرمایا آپ نے کہ لہٰذا یہ ایک بات ہے کہ جو چھٹے امام نے کل فرمائی تھی، نحن باب حطہ، اس امت کا دروازہ حطہ ہم ہیں۔ لہٰذا نور پر پنجتن، امام نے کیا 8ویں امام کی اس حدیث کو مکمل کرنے پہلے، اور دیکھیں کہ امام کس طرح سے اپنے چاہنے والوں کو جانتے ہیں۔ اگر خدا نے تطہیر میں نور رکھا ہے تو جو مالک ہے نا تطہیر کا، وہ نور کی پہچان بھی جانتا ہے۔ خوب توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں۔ لہٰذا اور وہ نور کو ایجاد بھی کر سکتا ہے، خلق بھی کر سکتا ہے نور کو، اور اس کو پہچانتا بھی ہے۔ پہلے پہچان کی مثال سن لیجئے، پھر تخلیق نور کی مثال سنیے گا۔ واقعہ 10 دفعہ سن چکے ہیں، میں کیا کروں۔ صفین ہے صاحب، جنگ صفین ہے، حملہ ہوا لیلۃ الحریر، رات کی تاریکی میں چھنا چھن تلواریں چل رہی ہیں، مالک اشتر مولا کے ساتھ ساتھ پہلو بہ پہلو لڑ رہے ہیں، اور مالک رات کا وقت ہے۔ اب وہ شخص کیا مقابلہ کرے مولا سے جو رات کی تاریکی میں اگر چمچہ زمین پہ گر جائے تو ڈر کے بھاگ جائے، وہ اس کا کیا مقابلہ کرے لیلۃ الحریر میں رات کے وقت 45,000 کے لشکر میں داخل ہو کر حملہ کرے۔ وہ اس کا کیا مقابلہ کرے جو دونوں لشکروں کے درمیان مسلح بچھا کر نماز تہجد ادا کرے۔ حملے کے لیے جا رہے ہیں، ایک عربی، ایک بدو آیا عرب کہ یا علی مت توحید، غور کیجیے گا ذرا، وہ آپ بات یہاں سمجھ ہی نہیں سکتے۔ سامنے لشکر صفین میں لشکر شام کھڑا ہے، 50-55 ہزار کا لشکر، چوروں پر خوت، ہاتھوں میں تلواریں، زریں، ڈھال، گھوڑے ہلا رہے ہیں۔ امیر المومنین کسی کو نہیں پتا کہ زندہ بچ کے کون جائے گا کون نہیں جائے گا۔ آپ سمجھیے، ہم مجلس پڑھ کے اترے، مولانا وہ توحید کی تعریف کیا تھی؟ وہ
بیٹا ابھی مجلس پڑھ کے اترا ہوں 1 گھنٹے، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا کیا کہہ رہے ہو؟ خدا نخواستہ میں یہ گستاخی نہیں کر رہا، یہ جہالت نہیں کر رہا کہ اپنے علم کا مقابلہ اس سے کروں کہ جس کے علم کے آگے جبریل کا علم کچھ نہیں ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ ایک دفعہ سوار ہونا چاہتے ہیں کہ یا علی بتائیے توحید کیا ہے؟ لوگ ناراض ہو گئے، چیخنے لگے کیا بات کر رہے ہو، ما ھذا الوقت، یہ کیا وقت ہے؟ ابھی علی حملہ کرنے جا رہے ہیں، گھوڑے ہنا رہے ہیں، 45-50 ہزار 1 لاکھ سوار ایک دوسرے سے بھیڑ جائیں گے، گھمسان کا رن پڑے گا، یہ کون سا سوال ہے؟ کیا کہنے مولا کے، کیا رک جاؤ۔ ما اراد من العرابی فہو الذی نرید من القوم، جو اس نے سوال کیا مجھ سے توحید کا، اسی لیے تو میں لڑ رہا ہوں شام والوں سے، اسی لیے لڑ رہا ہوں میں شام والوں سے۔ حملہ کیا مالک اشتر، کون ہے مالک اشتر؟ جب مصر بھیجا تو کہا مصر والوں، مصر میں تم کو جتنی ضرورت ہے نا مالک کی، اس سے زیادہ مجھے کوفے میں ہے، لیکن قربانی دے رہا ہوں، مالک کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ فرمایا لو کانا جبلا لکانا فندا ولو کانا حجرا لکانا صلدا، اگر مالک پتھر ہوتا بڑا مضبوط پتھر ہوتا، اور اگر مالک پہاڑ ہوتا بہت بلند پہاڑ ہوتا۔ امیر المومنین اگر کسی کی تعریف کریں یعنی خدا تعریف کر رہا ہے، امیر المومنین اگر کسی کی برائی کریں یعنی خدا برائی کر رہا ہے۔ اگر ایک جملہ سکھا دیا گیا امیر المومنین خدا کی زبان ہے، تو اب یہ مت مولانا یہ مولا علی نے کہا تو یہ کیا پھر یہ صحیح ہے؟ مولا نے کہہ دیا خدا کہہ رہا ہے، یہی سکھایا جاتا ہے آپ کو۔ حملہ کیا، مالک اشتر کہتے ہیں میں نے 530 دفعہ تکبیریں گنی علی کی۔ آپ جناب امیر کی بہادری تک مت جائیے، پہلے مالک اشتر کو سمجھ لیجئے۔ سامنے سے فوجیں حملہ کر رہی ہیں، مالک قتل بھی کر رہے ہیں دشمنوں کو اور گنتی بھی کر رہے ہیں۔ واپس ہے کہا یا علی یہ تکبیر کی آواز کیوں بلند کر رہے تھے آپ؟ کہا جب بھی کسی کو قتل کرتا تھا ایک اللہ اکبر کہتا تھا۔ اب مجھے افسوس ہوگا یہ جملہ نہ کہوں، تلواروں کی چھنا چھن، گھوڑوں کی ہنہناہٹ، ٹاپوں کی دھمک، زخمی ہونے والوں کی چیخ، مرنے والوں کی پکار اور فریاد، کتنی آوازیں ہیں۔ مالک تم علی کی تکبیر کی آواز پہچانے کیسے؟ تم مالک جانتے ہو کیا جواب دیں گے کہ اگر میں تو انسان ہوں، تارا بھی جب ٹوٹتا ہے نا تو علی کے دروازے پر آ کر ہی رکتا ہے، لہذا جو ان کے گھرانے سے وابستہ ہے کہیں بھی چھوڑ دیجئے جائے گا وہیں پہ۔ لہذا کہا کہ مولا میں نے بھی اتنے مارے آپ نے بھی اتنے مارے، کہا فرق ہے، تمہارے سامنے جو آیا تم نے مار دیا، تو یا علی آپ نے کیا کیا؟ اب اپنے الفاظ بھی ضمیمہ کر رہا ہوں، کہا جو میرے سامنے آتا تھا نا میں نے دیکھا، اگر اس کی نسلوں میں کوئی میرا خالص چاہنے والا ہے میں نے چھوڑ دیا۔ جس کی نسلوں کو دیکھا کہ جس کی نسلوں میں کوئی میرا چاہنے والا نہیں ہے اس کو مار دیا، اور جس کی نسلوں میں میرا چاہنے والا ہے اس کو چھوڑ دیا۔ یعنی حیات کا جو تسلسل ہے نا وہ تطہیر کے تسلسل کے ساتھ ہے۔ اگر حیات میں کسی کی ولایت ہے تو علی کی ذوالفقار سے بچ جائے گا، اور اگر کسی کی حیات کے تسلسل میں نسل کے تسلسل میں ولایت نہیں ہے تو مولا کی تلوار کے نیچے آ کر قتل ہو جائے گا۔ 2 جملے اسی واقعے کا اور سن لیجئے، نکتے اس میں، نکتے وہ نہیں جس کو آپ نکتہ کہتے ہیں، نکتے وہ جس کو ہم نکتہ کہتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی واقعے کی تشریح، یعنی واقعے کی تفصیل۔ جب حملہ کرنے والا جناب امیر کے سامنے آ کر حملہ کرے گا، جبریل سے پوچھیں علی دعا پڑھیں، ناد علی پڑھیں، کچھ تو پڑھیں تاکہ کوئی فرشتہ بتائے، پیغام آئے۔ حملہ کرنے والا ایک لمحے سے بھی کم کے عرصے میں سامنے آئے گا، تلوار نکالے گا۔ یا علی 1 سیکنڈ سے بھی کم کا وقت ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ مجھے یہ بتائیے یا علی لیلۃ الحریر رات کا وقت ہے، انسان شکل نہیں دیکھ پا رہا، آپ نے شجرے کیسے دیکھے؟ کہ جو ہمارے سامنے آیا شجروں کو دیکھا، اس کے شجر میں ہمارا نہیں تھا، ہم نے مار دیا، جو تھا تو اس کو جانے دیا۔ یہ ہے شناخت نور تطہیر،
کہ تطہیر کی محبت اس کے دل میں ہے کہ نہیں ہے. اب ایک ہے ایجاد نور تطہیر. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے ایجاد؟ خلق، تطہیر کے نور کو خلق کرنا، یہ کیسے ہے؟ سبت اکبر حضرت امام ابی محمد حسن بن علی زکی المجتبی امام مجتبی امام حسن حج پہ جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، اور پیدل جب جا رہے ہیں پیر سوج گئے. عبداللہ بن جعفر طیار کو بھیجا کہ جاؤ. معذرت، عبداللہ بن جعفر طیار نے کہا مولا پیر سوج گئے، آپ سواری پہ چڑھ جائیے، بیٹھ جائیے. کہا کہ نہیں. کبھی کہا جاتا فرماتے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے رب کے گھر بیت اللہ کی تک پیدل نہ جاؤں. 25 کے قریب حج کیے امام نے پیدل، پیر سوج گئے. اب عبداللہ بن جعفر طیار چچا زاد بھائی بھی ہیں، بہنوئی بھی ہیں. کہا کہ مولا اچھا سواری پہ نہیں بیٹھ رہے، اجازت دیجئے، آگے ایک تیل بیچنے والا بیٹھتا ہے، اس سے تیل خرید کے لے آؤں، آپ کے پیروں پہ مالش کروں تاکہ آپ کی سوجن ختم ہو جائے، آرام آ جائے. مدینے سے مکے آ رہے ہیں. کہاں یہ کر لو، بتانا مت، پوچھے تو کہ کس نے منگوایا ہے. وہ پیسے نہیں لے گا یقیناً. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت اہل بیت مدینہ مکے میں ایسی تھی کہ راستے پہ بیٹھا ہوا ایک بدو جو تیل بیچتا ہے حاجیوں کو، وہ بھی جانتا ہے کہ حسن کون ہیں. لیکن زمانے نے اتنی بے وفائی کی کہ سید الشہداء کی شہادت کے بعد امام سجاد فرماتے ہیں کہ مکے اور مدینے میں ہاتھ کی انگلیوں سے بھی کم ہمارے محب رہ گئے ہیں. یہ ہوا کیسے؟ یہ جناب امیر کی شہادت کے بعد جو جناب امیر کے دشمنوں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، قبیلوں کے وظیفے بند کیے گئے، قبیلوں کی تنخواہیں بند کی گئیں، قبیلوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، سزائیں دی گئیں. اس سزا کی وجہ سے لوگ محبت اہل بیت سے پیچھے ہٹے، ورنہ امام حسن اور امام حسین کے زمانے تک واقعہ اس طرح کا نہیں تھا. بہرحال بھیجا. جب گئے عبداللہ جعفر طیار. اب اس گھرانے کی ایک خوبی ہے، یہ مکے مدینے کے اٹھائی گیروں کی طرح نہیں چلتے، یہ مکے مدینے کے گھٹیا لوگوں کی طرح بات نہیں کرتے. جب یہ بات کرتے ہیں تو نور تطہیر ان کے الفاظ میں چھلکتا ہے. جب یہ سودا بھی خریدنے جاتے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کسی وزادار گھر کا کوئی شخص ہے. عبداللہ جعفر طیار گئے. اس نے اصرار کیا کس کے لیے خرید رہے ہو؟ کہا بھائی تم سے کوئی مطلب نہیں، تم تیل دے دو. کہا بھائی کس کے لیے خرید رہا ہوں؟ وہ اصرار، عبداللہ جعفر طیار کا انکار، کیونکہ مولا کا حکم تھا کہ بتانا مت کس کے لیے. اس نے ایک اور راستہ اختیار کیا. اس نے کہا کہ مجھے تم لے چلو کہ جس کے لیے تیل چاہیے. اب اس کا تو حکم نہیں تھا، چلو بھائی خود دیکھ لینا. دیکھا کون؟ فرزند رسول امام حسن. اچھا امام حسن کا شکل و شمائل ایسے تھے اور آقا سید الشہداء کے کہ کوئی بھی ان کو دیکھتا تھا دیکھ کر مرید ہو جاتا تھا، دیکھ کر محبت آ جاتی تھی، اگر شرافت و خون میں تو. ابھی آیا کہ اپنا رسول اللہ پیسے نہیں دیجئے، دعا دے دیجئے. کہا کیا دعا؟ کہا کہ بیوی کو ایک کیفیت میں چھوڑ کے آیا ہوں، ولادت ہونے والی ہے میری اور بڑی تکلیف میں ہے، بہت اذیت میں ہے. آپ دعا کیجئے کہ بیوی بھی اچھی ہو جائے صحت و سلامتی کے ساتھ، اور اولاد جو بھی دے لڑکا لڑکی وہ سلامتی کے ساتھ ہو جائے. اب میں یہاں پر رکوں گا، میں یہاں پر رکوں گا. امام حسن کب ملے ہیں اس تیل والے سے؟ ابھی. کتنے منٹ لگے ہوں گے یہ جملہ کہنے میں کہ اپنا رسول اللہ میری بیوی اس تکلیف میں ہے اور آپ دعا کیجئے کہ صحت و سلامتی کے ساتھ بھی بیوی رہے اور اولاد بھی صحت و سلامتی کے ساتھ دنیا میں آئے. لڑکا لڑکی کا اس نے ذکر نہیں کیا. ابھی ملے 2 منٹ نہیں ہوئے، 1 منٹ میں جملہ. امام نے کہا تم جب گھر جاؤ گے تو تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہو چکا ہے، ہو چکا ہوگا، صحیح و سالم، بیوی صحیح و سالم، اور تمہارا جو بیٹا پیدا ہوا ہے نا وہ ہمارے خالص شیعوں میں سے ہے.
امام حسن کے پاس کب آیا یہ ولادت سے 6-7 مہینے پہلے نہیں آیا تھا. یہ اپنے رسولوں کو وظیفہ دیجئے 40 دن تک پڑھنا. ابھی آیا امام کے سامنے, مولانا مجھے کو وظیفہ دیجئے کہ لڑکا ہو. بھائی کیا ہے, ولادت ہونے والی ہے. دیکھو یہ تو 6 مہینے پہلے آتے تعویذ دینے تو مولانا دیتے. یہ مولانا کا انداز ہے, وہ مولا کا انداز ہے. کیا فرمایا؟ یعنی نہ فقط یہ, نہ صرف یہ کہ حضرت امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ نے اس کی جنس, اللہم صلی علی محمد, اس کی جنس کو معین کیا, کہا لڑکا ہے. جب رسول اللہ جو خلقت ہونی تھی لڑکا اور لڑکی کی, اب وہ ولادت کے وقت طے نہیں ہو سکتی. فرمایا لڑکا ہوگا, صحیح و سالم ہوگا. اس نے کیا دعا کی تھی؟ کہ ٹھیک سے ہو جائے سب کچھ, بس. لڑکا لڑکی کی بات نہیں کی, بیوی بھی ٹھیک سے رہے اور اولاد بھی. امام نے کہا بیوی بھی ٹھیک سے ہے تیری, اولاد بھی بحفاظت ہے, تمام ولادت ہوئی ہے. 2 مرادیں تھی اس کی, ہو گئی پوری. تیسرا امام نے فرمایا لڑکا ہوگا اور ہمارے خالص شیعوں میں سے ہوگا. خالص شیعوں میں سے ہوگا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تسلسل تطہیر کا نور لے کر زندہ رہے گا. امیر المومنین نے جو اپنے سامنے سے فوجیوں کو جانے دیا تھا وہ نور تطہیر کی پہچان تھی. حسن مجتبیٰ نے بطن مادر میں موجود بچے کے وجود میں تطہیر کے نور کو خلق کیا. مولانا یہ کیسے ہوگا؟ ارادت الرب تہبط الیکم ومقادیر امور تصدر من بیوتکم. خدا کا ارادہ اے ائمہ معصومین آپ کے گھروں پہ نازل ہوتا ہے, اور خدا کے ہر امر کی مقدار آپ کے وجود سے دنیا میں پھیلتی ہے. وہ کہے کہ لڑکا نہیں دے سکتا, تعویذ نہیں دے سکتا, جو خدا کے ارادوں سے واقف نہ ہو. مشیت کا ظرف اور برتن اور مجرا ہے امام معصوم. قرآن مجید میں ایک بات ہوئی کل حتہ کی, دروازہ حتہ کی, کل گفتگو گزری. دوسرا ایک اور ائمہ نے ایک بات یہاں پر بیان فرمائی ہے. ایک درود بھیجیے محمد آل محمد کو. آپ سب جانتے ہیں ناقہ صالح, جناب صالح نے دعا کی, پہاڑ میں سے اونٹنی برآمد ہوئی. 2 مقامات پر ذکر ہے. 9ویں امام کے پاس صحابی آیا, متوکل کا زمانہ ہے, کہ ابن رسول اللہ کوئی علاج نہیں ہو سکتا, یہ بدبخت اتنے ظلم کر رہا ہے زائرین امام حسین پہ, آپ کے چاہنے والوں پہ, کوئی ہے نہیں ہے دعا کرے. آپ دعا نہیں کر رہے, کوئی اور ہے دعا کرے, نہیں کرے. اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, ظلم بڑھ چکا ہے, کچھ کیجئے, آپ کیجئے, کوئی آپ نہیں کر سکتے تو کوئی اور کرے. ہم کسی اور کے پاس جائیں, ہمارے خاندان میں کوئی اور نہیں, سب بنو ہاشم کے لوگ آئے, سادات فاطمی اور سادات علوی. امام نے جواب دیا کہ دیکھو دنیا میں ایک ایسا شخص موجود ہے, من قلامت ظفرہی. عجیب جملہ ہے. ناقہ صالح کا قصہ یاد ہے, جلدی جلدی بتاؤں. دعا کی جناب صالح نے, پہاڑ میں سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی بچے کے ساتھ. جناب صالح نے کہا دیکھو ہذہ ناقۃ اللہ فلا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب قریب. یہ اللہ کی اونٹنی ہے, بری نیت سے چھونا بھی مت اس کو, عذاب آ جائے گا. تو اب ناقہ صالح ایک علامت ہے جناب صالح کی عظمت کی. اونٹنی جانور بری نیت سے چھو گے عذاب آ جائے گا. امام نے فرمایا, اشارہ کیا کہ ناقہ صالح یاد ہے, میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, ناقہ صالح یاد ہے, اس کو بری نیت سے چھوا تو عذاب آ گیا تھا. بہت عظمت ہے ناقہ صالح کی, بہت عظمت ہے. قرآن میں خدا نے جو جگہ پر ذکر کیا ہے, اپنی آیت بتایا ہے, فرمایا اس وقت بھی تمہارے درمیان ایک ایسی ہستی ہے جس کے ایک ناخون کی قطرن افضل ہے ناقہ صالح سے. ہیں کہاں پر آپ؟ اب بچوں کی سمجھ میں نہیں آیا قطرن کا. آپ نے نیل کٹر سے قینچی سے ناخون کاٹا ہے؟ جب ناخون آپ کاٹتے ہیں تو کٹا ہوا ناخون نکلتا ہے, اس کی کیا قیمت ہے؟ کوئی قیمت نہیں ہے. امام فرمایا تمہارے درمیان ابھی وہ موجود ہے کہ جس کے کٹے ہوئے ناخون کی جو تم کوڑے میں پھینک دیتے ہو, میں کہہ رہا ہوں
جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ناقہ صالح سے افضل ہے۔ کہ اب رسول اللہ پھر کہا جاؤ، پھر امام نے دعا دی، متوکل کے بیٹے نے اس کو قتل کیا۔ اور پھر واقعہ یہ ہے کہ تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن تک اپنے گھروں میں مزے لوٹو، اور یہ وہ وعدہ ہے جو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ حضرت امام علی نقی نے آیت پڑھی جو اس وقت پڑھی گئی تھی جب ناقہ صالح کو قتل کیا گیا تھا۔ جب ناقہ صالح کی آیت پڑھی تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اپنے ایک دوست سے کہا جو امام سے محبت کرتا تھا، کہا بھائی کیا حال ہے؟ کہا کہ تمہارے امام سے ملاقات کی آج، تمہارے امام نے عجیب ایک بے ربط آیت پڑھی۔ کہا میرا امام بے ربط آیت نہیں پڑھتا، تم بتاؤ تم نے کیا سنا؟ یہ ہے مومن، یہ ہے خالص شیعہ، یہ ہے چاہنے والا، امام کی زبان مبارک سے جو نکلے وہ خدا کی زبان ہے، تو بتا تو نے کیا سنا؟ کہا ارے کچھ نہیں، کوئی تعلق نہیں تھا۔ کہا تو آیت پڑھی ہے، مجھے تو بتا، میرے لیے پیغام ہوگا اس میں، ہو سکتا ہے میں اپنے الفاظ بھی شامل کر رہا ہوں۔ کہا متوکل نے تمہارے امام کو بلایا تھا اور بے عزتی کرنے کے لیے، اور یہ واقعہ ہوا، امام کو ملاقات کے لیے بلایا، ملاقات کا وقت نہیں دیا اور کہا واپس چلے جاؤ۔ امام جب گئے اپنے گھر تک جا رہے تھے، سامرہ میں دربار سے گرمی تھی، پسینہ آیا، چبوترے پر بیٹھ گئے تھک کے، تو پھر میں نے رومال نکالا اور امام کے منہ سے، دہنے صورت مبارک سے، چہرے سے میں نے پسینہ پوچھا۔ یہ اس نے اپنے منہ سے، اپنی زبان سے یہ گفتگو کی۔ کہا پھر میں نے کہا ابن رسول اللہ، یہ آپ ہی کے چچا زاد بھائی ہیں، بنو عباس ہیں، آپ ناراض مت ہوئیے گا، برا خیال دل میں مت لائیے گا، ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ تمہارے امام نے عجیب آیت پڑھی، قل تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب، اپنے گھروں میں 3 دن تک مزے لوٹو، یہ وہ وعدہ ہے جو جھٹلایا نہیں جائے گا۔ کہا تو نے یہ علی نقی کے زبان سے سنی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا خود تو نے سنی ہے؟ کہا متوکل 3 دن بعد مر جائے گا یا قتل ہو جائے گا؟ کہا متوکل 3 دن بعد مرے گا، اس سے کہاں سے نکل رہا ہے؟ کہا دیکھو میں اپنے امام کا مزاج جانتا ہوں، میرا امام جو بات جس وقت کہتا ہے ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھ تو متوکل کے دربار میں ہے، درباریوں میں سے ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، جس عہدے پر بھی ہے، تو اپنے آپ کو بچا، 3 دن بعد متوکل یا مر جائے گا یا قتل ہو جائے گا، اور بڑے بری طرح سے قتل ہوگا۔ کہتا میں نے مذاق اڑایا، تمہارے امام کو کیا پتا، اور اپنے گھر آ گیا۔ رات کو سونے لیٹا، میں نے کہا احتیاط کری جائے اگر تو برا نہیں ہے، احتیاط کر لوں، 3 دن بعد اگر متوکل زندہ رہ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تو بچ جاؤں گا۔ میں نے اپنے تمام مال و دولت، درہم و دینار ایک اونٹ پر لدوایا اور اپنے گاؤں دیہات بھیج دیا، بیوی بچوں کو بھیج دیا، اور کہنے لگا کہ میں 3 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، چھپ گیا جا کر۔ تیسرے دن کے بعد خبر آئی کہ متوکل کے بیٹے نے اور باغر ترکی نے مل کر قتل کیا۔ اب یہ واقعہ کیسے قتل کیا ہے یہ امیر المومنین بتا کر جا چکے تھے 250 سال پہلے۔ واقعہ بڑا عجیب تھا، اور واقعہ بڑا عجیب ہے اور بڑا لطیف ہے، خیر یہ واقعہ بعد میں ہم بتائیں گے۔ تو لہٰذا آیت تطہیر کے تسلسل کے سلسلے میں آیت تطہیر کے نور کو امام پہچانتے بھی ہیں، آیت تطہیر کے نور کو خلق بھی کرتے ہیں۔ پہچاننے کا واقعہ صفین کے میدان میں، اور خلق کرنے کا واقعہ کہاں پر؟ اسی جس کی یہاں ولادت ہونے والی تھی۔ لیکن اگر آپ ناقہ صالح کا احترام کریں گے تو برکت آئے گی، بے حرمتی کریں گے تو عذاب آئے گا۔ تو یہ بتائیے کہ وہ ہستی کہ جس کے ناخون کا ٹکڑا ناقہ صالح سے افضل ہو، اگر اس کی بے حرمتی کی تو کیا ہوگا، اور اس کا احترام کیا تو کیا ہوگا؟ اب یہیں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو امام سمجھانا چاہتے ہیں۔ اب جو ایک واقعہ ہے قرآن مجید میں، اس کی طرف میں اشارہ کروں اور تطہیر سے اس کو متصل کروں۔ انبیاء کے جتنے بھی واقعات خدا نے قرآن میں بتائے ہیں، اس سلسلے میں سوال ہر ایک کے دل میں آتا ہے، یہ مولانا یہ خدا نے واقعات کیوں بتائے ہیں، یہ خدا نے انبیاء کے واقعات کیوں بتائے ہیں؟ تو اس کا جواب صحاح ستہ میں بھی ہے، اس کا جواب کتب اربعہ میں بھی ہے۔ تسنن اور تشیع، سنی شیعہ دونوں عالموں نے اس کا جواب دیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ دیکھو جو پچھلی امتوں کے ساتھ ہوا
وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا تابقاً نعل بالنعل، القزۃ بالقزہ، یعنی بالکل جس طرح پچھلی امتوں کے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ تمہارے ساتھ بھی پیش آئیں گے۔ تو اس لیے خدا نے قرآن میں پچھلی امتوں کے واقعات کو بتایا کہ دیکھو نوح کے واقعے کو پڑھو، نوح نے نجات کس طرح سے لی تھی، موسیٰ کے واقعوں کو پڑھو، سامری نے کیا کیا تھا، گوشالہ کس طرح سے بنایا گیا تھا، عیسیٰ کے واقعات کو پڑھو، ہود کے واقعات کو پڑھو، صالح کے واقعات کو پڑھو، شعیب کے واقعات کو پڑھو، موسیٰ کے واقعات کو پڑھو، تمام کے تمام واقعات کو پڑھو، خضر اور موسیٰ کے واقعے کو پڑھو۔ دیکھو موسیٰ کتنے بڑے پیغمبر تھے، عظیم پیغمبر تھے، خضر کا علم موسیٰ کے علم سے بھی زیادہ تھا۔ تو مولانا یہ پروردگار عالم، ہم نہ موسیٰ کی تقلید کر رہے ہیں، نہ موسیٰ موجود ہے، نہ خضر موجود ہے، ہم رسول خدا کو مانتے ہیں، رسول خدا کے دین پر چلتے ہیں۔ تو خدا نے سورہ کہف میں خضر اور موسیٰ کا واقعہ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ جب اصول کافی میں جا کر دیکھو کہ خضر کس طرح سے شاگردی کرتے ہیں علی کی، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ موسیٰ جو خضر کے سامنے طفل مکتب ہیں، خضر جو موسیٰ کے استاد ہیں، وہ علی ابن ابی طالب کے سامنے کس طرح سے ہیں، تاکہ وہ چیز سمجھ میں آئے اور وہ منزلت سمجھ میں آئے۔ لہٰذا خدا نے وہ تمام واقعات بیان کیے ہیں وہاں پر۔ اہم ترین جو واقعات ہیں جناب موسیٰ کے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیے تو جناب نوح کے۔ جناب نوح کا واقعہ کیا ہوا؟ دو مقامات پر، ایک سورہ ہود میں اور ایک سورہ نوح میں خدا نے ذکر کیا ہے جناب نوح کا۔ نوح کے واقعے کو سمجھیے۔ سب سے پہلی آیت نوح کا تعارف، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ ایک ایک جملہ یاد رکھنا میرے بچوں، نوجوانوں، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ کس کی طرف بھیجا؟ قوم کی طرف۔ آپ کے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی کے بارے میں کیا کہا؟ نوح کو بھیجا، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اور فرما رہے ہیں آپ کہ نہیں فرما رہے؟ نوح کی قوم کی طرف بھیجا۔ نبی کریم کو جب بھیجا تو کیا فرمایا؟ اے حبیب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جو نوح کی بارگاہ میں بے ادبی کرے گا تو رسالت ذرا نچلے درجے کی ہے، خدا تب بھی چھوڑے گا نہیں۔ تو سوچو جو رسول خدا کی بارگاہ میں جسارت و بے ادبی کرے گا، خدا اس کا کیا حشر کرے گا۔ اب اس کے بعد پروردگار سورہ نوح میں پروردگار کلما دعوتہم لتغفر لہم استغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا۔ پروردگار 950، دیکھیے تھکیں گے تو آپ، آیتیں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ پڑھ رہا ہوں، لیکن برداشت کیجیے گا۔ پروردگار ان کلما دعوتہم لتغفر لہم استغشوا ثیابہم واسروا، جب بھی پروردگار میں نے ان کو کہا کہ سنو میری بات، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیں، اصابعہم فی آذانہم، اور اس کے بعد اپنے لباس کو لپیٹ لیا، پاس بھی مت آنا، دور۔ کتنی توہین ہے۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، بڑا تکبر دکھایا، میری بات نہیں سن رہے۔ پروردگار میں نے ان سے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، تمہارا پروردگار غفار ہے، مغفرت عطا کرے گا۔ دیکھو یمددکم باموال و بنین، دیکھو پروردگار عالم وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، استغفار کرو گے پروردگار تم تک باران رحمت نازل کرے گا۔ یمددکم باموال و بنین، خدا تمہیں ڈھیر سارا مال دے گا، ڈھیر سارے لڑکے دے گا۔ خوب توجہ کیجیے گا، خوب توجہ کیجیے گا۔ نوح کئی ہزار سال پہلے کی داستان ہے۔ انسان کیا چاہتا ہے؟ بارش آئے۔ جب بارش آئے تو کھیت جو میرا ہے وہ پروان چڑھے گا، جب کھیت پروان چڑھے گا تو فصل کٹے گی۔ فصل کون کاٹے گا؟ لڑکیاں ہوں گی تو کیسے کاٹیں گی؟ لڑکے چاہیے۔ تو لہٰذا جناب نوح نے کہا دیکھو استغفار کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلادھار بارش ہوگی، اور دیکھو وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، خدا تمہیں بہت سارا مال دے گا، صرف آسمان سے بارش نہیں برسائے گا۔ خوب توجہ کیجیے گا۔ دیکھیے میرے پاس آخر میں بس یہی واقعہ پڑھوں گا، آخر میں دوبارہ پلٹنے کا وقت نہیں ہوگا۔ اس آیت کو یاد رکھیں گے نوجوان بچے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے اس قریے کے لیے بھیجا تھا، کھارا در کے لیے بھیجا تھا نوح کو۔
ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے لیے، کیماڑی نیٹی جیٹی کے لیے، اب اور کیا کہوں، ہم نے کس کے لیے بھیجا تھا؟ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیے. تو لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، پروردگار کلما قلت، جب بھی میں نے ان سے کہا اللہ کو مانو، استغفروا ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، تو کیا کرے گا رب؟ دیکھو یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارش برسائے گا. جب بارش برستی ہے تو کیا ہمیشہ انسان پیسے والا ہوتا ہے؟ جب بارش برستی ہے، سیلاب آتا ہے تو بڑے بڑے پیسے والے غریب ہو جاتے ہیں. 10 یا 15 گائے تھی، میں ایک جگہ گیا، پروان چڑھا رہا تھا وہ شخص گائے، ایک ایک گائے، آج سے 10 15 20 سال پہلے کی بات ہے، 1 لاکھ روپے کی ایک گائے ہے. 20 سال پہلے خمس دیا ہے، زکوٰۃ دیا ہے. نہیں مولانا یہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی کیسے دے دیں خمس، اور اس کا کیا؟ بارش آئی، 10 کی 10 گائیں بہہ گئیں. بچاؤ خمس سیدہ کا حق، خدا ایسے انتقام دے گا. کون بچائے گا؟ بارش آئی بہہ گئی. تو بارش ہمیشہ آتی ہے، انسان پیسے والا تھوڑی ہوتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے. تیز بارش ہوئی، سیلاب آیا، فصل بہہ گئی. نوح فرما رہے ہیں بارش وہ والی نہیں آئے گی جو سیلاب آ جائے. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش آئے گی، لیکن یہ بارش وہ ہوگی کہ دیکھو یمددکم باموال و بنین، سیلاب آ کے موتیں نہیں ہوں گی، تمہارے ڈھیروں بیٹے ہوں گے، بہت مال ملے گا. یعنی بارش ایسے آئے گی کہ فصل پروان چڑھے. دیکھو وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، خوب بڑے بڑے باغ ملیں گے، نہریں رواں ہو جائیں گی. گھبرانا مت کہ ڈیم بہہ جائیں گے، گھبرانا مت کہ نہریں اوور فلو ہو جائیں گی، گھبرانا مت کہ آم کے باغ، امرود کے باغ، کیلے کے باغ برباد ہو جائیں گے. یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. نوح نے کتنی بہترین ضمانت دی. یہ جو نوح اپنے علاقے اور اپنے محلے اور اپنے قبیلے کے لیے آئے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی یہ کام کرو. انہوں نے کیا کیا؟ نوح کی بات نہیں مانی. اب ایک دفعہ نوح کو آیا غضب، کہا پروردگار دیکھ بات سن، بڑی دعوت دے دی 950 برس. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم لم یلدوا فاجرا کفارا. پروردگار اب ایک ایک کافر کو مار دے. بہت ہو گئی 950 سال ہم نے تبلیغ کی، کسی نے میری بات نہیں مانی. زمین پر ایک کافر کو بھی مت چھوڑ، سب کو برباد کر دے. کہا کہ نوح اچھا ٹھیک ہے. تو اب یہ نوح کا مرحلہ دیکھیے، اور وہ مرحلہ دیکھیے صاحبان تطہیر کا. کیا مطلب صاحبان تطہیر کا مرحلہ؟ نوح کی بات نہیں سنی، جلال میں آ گئے. جب میں کہہ رہا ہوں صاحبان تطہیر، نوح کی توہین نہیں کر رہا. جناب نوح پیغمبر ہیں، علیہ السلام ہیں، ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے جناب نوح کی عظمت سے، لیکن لہو کا تو مقابلہ ہے مصطفیٰ کے جناب نوح سے. وہ جناب نوح تھے، یہ ختمی مرتبت کی اولاد ہے کہ قتل گاہ میں بھی بد دعا اگر حسین کر دیتے کوفہ برباد ہو جاتا. یہ زینب ہے، وارث تطہیر ہیں، کوفے کے بازار میں اگر بد دعا کر دیتی کوفہ برباد ہو جاتا. اپنے نور تطہیر کی آیت تطہیر کی تجلی دکھائی. ارباب مقاتل نے لکھا فَأَوْمَأَتْ بِيَدِهَا، ایک دفعہ زینب جب بازار کوفہ میں پہنچی، اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا. فَسَكَنَتِ الْأَجْرَاسِ، جو تالیاں بجا رہے تھے ان کی تالیاں بند ہو گئیں. اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں تھیں ان کی آواز آنا بند ہو گئی. پھر شہزادی نے خطبہ دینا شروع کیا، اور جب خطبہ دیتے دیتے نگاہ عصمت کو نگاہ امامت سمجھ سکتی ہے، لب و لہجہ جو عصمت کا ہے زینب کا، اس کو نگاہ امامت سمجھ سکتی ہے. سید سجاد نے دیکھا کہ وارث تطہیر کو جلال آ رہا ہے، ایک دفعہ مداخلت کیا، پھوپھی اماں اس سے آگے کچھ مت کہیے گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی زینب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اگر لہجے میں جلال آ گیا کوفہ بھسم ہو جائے گا. یہ مصطفیٰ کی آل ہے. میں کہوں گا جناب نوح 950 برس آپ نے کی، یہ خون مصطفیٰ کی تجلی ہے. اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ ہم جب جناب امیر کی فضیلت بیان کرتے ہیں، سیدہ کی، حسن حسین کی، اور انبیاء سے افضل کرتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے یہ افضل تھے. در حقیقت تجلی رسالت رسول خدا سیدہ کے وجود سے دکھتی ہے. انہم منی وانا منہم کی تفسیر بیان کرتی ہے آیت تطہیر. یعنی کیا مطلب؟ یعنی سیدہ کو سیدہ مت سمجھنا، علی کو علی مت سمجھنا، حسن حسین کو حسن حسین مت سمجھنا، انہم منی وانا منہم کی منزل پر رکھ کر سمجھنا. اگر اس منزل پر رکھا تو ان کی فضیلتیں سمجھ میں آ جائیں گی. پھر یہ انبیاء سے افضل بھی اگر واقع ہوئے تو پریشان نہیں ہوگے.
نوح نے یہ گفتگو کی، کہا کہ دیکھو نوح اچھا ٹھیک ہے، فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اب ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بناؤ اور ہماری وحی کے ذریعے کشتی بناؤ۔ جبریل آ کر بتاتے تھے کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، یہ بوڑھا پیغمبر 950 سال تو تبلیغ کی، سفید داڑھی کے بال، یہ بیابان میں کشتی بنا رہا ہے، یہاں تو بارش ہی نہیں آتی، یا کوئی سمندر نہ دریا، یہ کشتی کیوں بنا رہا ہے؟ جب بھی گزرتے تھے مذاق اڑاتے ہوئے گزرتے تھے، دیکھو خپتی ہو گیا، نعوذ باللہ، خاکم بدہن، علیاذ باللہ، دماغ کام کرنا بند کر دیا ہے، بارش ہی نہیں آ رہی، کشتی بنا رہا ہے۔ تو جناب نوح نے کہا دیکھو نسخر منکم کما تسخرون منا، صبر کر لو، ایک وقت وہ آئے گا جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ کب اڑائیں گے مذاق؟ جب طوفان نوح آئے گا۔ لہٰذا آپ جو مجلس میں آتے ہیں نا، مودت اہل بیت کو رکھے ہوئے ہیں، دنیا مذاق اڑاتی ہے، اڑانے دیجئے، کہیے آج تم اڑاؤ، کب جب خانہ کعبہ کے پاس 11واں بیٹا آئے گا نا فاطمہ کا، تب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، ہم نہیں اڑائیں گے، پھر ذوالفقار مذاق اڑائے گی۔ درود پڑھیے 12ویں آقا کی بارگاہ میں۔ کشتی بناؤ، جب کشتی ہو گئی قلنا، ہم نے نوح سے کہا نوح دیکھو احمل، اس میں سے اٹھاؤ، کس کو اٹھاؤ؟ ہر چیز کے جوڑوں کو اٹھاؤ، رکھ دو، اور دیکھو ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، نوح دیکھو جو بھی کشتی میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، جو سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا۔ دیکھو خوب توجہ کیجیے گا، مجھے امید ہے کہ مجھے واپس نہیں جا سکتا عزیزوں، دوبارہ سے نتیجہ دوں، بس ذہن میں رکھتے رہو۔ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، دیکھو نوح جو لوگ ایمان لائیں ان کو لے جاؤ اپنے ساتھ۔ میں کہاں جا رہا ہوں آپ کو لے کر؟ تطہیر کے مرکز تک، یعنی ختمی مرتبت، یعنی سیدہ، یعنی امیر المومنین، یعنی حسن حسین۔ بخدا اگر نوجوان بچوں کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ مدد مجھے اپنے 12ویں آقا سے ہی لینی ہے، توسل مجھے اپنے 12ویں آقا سے لینا ہے، کیونکہ ان کا مرتبہ یہ ہے جو سورہ ہود اور سورہ نوح کی آیتوں کے نچوڑ کے بعد نکلا ہے، بخدا محنت سوارت ہو گئی میری۔ کہا نوح دیکھو قلنا حمل، اٹھاؤ زوجین، ہر چیز کے جوڑوں کو کشتی میں رکھو، اور دیکھو ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، جو لوگ ظالم ہیں نا ان کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا، گفتگو مت کرنا۔ بیٹھ گئے۔ وفارت تنور، کل تک نوح کہہ رہے تھے کہ مان لو میری بات، بارش آئے گی ڈھنگ سے، اب نہیں مانی، اب آسمان سے بھی پانی برسا اور خوب جم کے برسا، اور تنور میں سے بھی پانی ابلنے لگا۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، کل عجیب جملہ، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فی الموج، کل عجیب جملہ، عجیب ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا، کل جبل، یہ جو موت تھی، یہ جو موج آئی، اس کے اندر پہاڑ کی طرح سے کشتی چلنے لگی۔ خدا نے کہا تھا ظالمین جو ہیں ان کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا۔ نوح نے اپنے بیٹے سے کہا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ ارکب معنا یا بنی ارکب معنا، کشتی میں ہمارے ساتھ بیٹھ جا، ابھی طوفان کا آغاز ہو رہا ہے۔ کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی، بابا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ نہیں کہا اس نے کہا میں کسی بھی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچا لے گا۔ یہ بدبخت بد نصیب سمجھا ہی نہیں کہ عذاب آ چکا ہے، یہ کہہ رہا ہے کسی بھی چھوٹے بڑے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، بچا لے گا۔ نوح نے کہا دیکھو لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی نہیں بچا سکے گا مگر خدا جس پر رحم کرے۔ رحم کہاں پر ہوگا؟ خدا رحیم و کریم ہے، لیکن خدا کی پوری رحمت سمٹ کر آ گئی ہے کشتی نوح میں، جو کشتی میں بیٹھے گا وہ بچے گا۔ ایک دفعہ گفتگو میں مصروف تھے، حالا بینہم الموج فکان من المغرقین، نوح گفتگو کر رہے تھے اپنے بیٹے سے، ایک موج آئی، نوح کی کشتی کو الگ کہیں اور لے گئی، بیٹے کو کہیں اور لے گئی، بیٹا ڈوب گیا۔ مفسرین نے کہا ہے کہ بیٹے سے محبت کی عظیم ترین آیت ہے یہی آیت۔ دل پہ گھاؤ تو لگا، جب کشتی آ کر کوہ جودی پر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا کہ دور ہو جائیں وہ لوگ، دور ہو گئے کہ جو قوم ظالمین ہیں۔ اب نوح سکون ملا، کہا پروردگار ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق
وانت احکم الحاکمین. ادب دیکھیے جناب نوح کا. کہا پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال کو بچائے گا، میرے اہل کو، تو میرا بیٹا میرا اہل تھا، لیکن تیرا وعدہ بھی سچا ہے، لیکن جو تو حکم کرے وہ صحیح ہے. پروردگار پر اعتراض نہیں کیا تھا جناب نوح نے. کہا تھا پروردگار تو نے تو کہا تھا میرا اہل ہے. تو پروردگار کا جواب آیا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. دیکھو نوح تمہارا اہل وہ ہے جو تمہاری بات کو سنے، تمہاری دعوت پر لبیک کہے. یہ تمہارا بیٹا تو تھا لیکن بد عمل تھا، بے عمل تھا، کافر تھا. انی اعظک ان تکون من الجاہلین. نوح دیکھو نصیحت کیے دیتا ہوں، نادانوں والی باتیں مت کرو. پروردگار نوح نے اعتراض نہیں کیا تھا. جواب آئے گا بھائی دیکھو ہم کو جلال آ گیا، ہم نے نوح کے ساتھ اس طرح سے گفتگو کی. اب میں شروع کی آیت پڑھوں. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. دوسری آیت پڑھوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. دیکھو ہم نے حبیب کو بھیجا رحمت للعالمین بنا کر. تمام کی تمام رحمت طوفان نوح کے وقت کشتی میں آ گئی تھی. جو کشتی میں آئے گا رحمت اس کو ملے گی. اب آپ کی سمجھ میں حدیث آئی مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح. میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی سی ہے. وہاں جو کشتی میں چلا گیا بچ گیا، جو میرے اہل بیت کی مودت میں سوار ہو گیا بچے گا. میں کہوں گا یا رسول اللہ کتنا پھیلاؤ ہے آپ کے اہل بیت میں. جناب ختمی مرتبت فرمائیں گے وہ نوح کی نبوت تھی، ایک علاقے کے لیے بھیجا گیا، پوری رحمت سمٹ کر کشتی میں آ گئی. اس وقت اعتراض نہیں کیا. جب ہم یہ کہیں کہ پوری کی پوری رحمت اگر چاہیے یا علی کے پاس سے ملے گی یا سیدہ کے پاس سے ملے گی یا حسن کے پاس سے ملے گی یا حسین کے پاس سے ملے گی، تو اعتراض کیوں؟ وہ اپنی قوم کے لیے گئے تھے، کشتی میں پوری رحمت سمیٹ لی. میں کائنات کے لیے رحمت بن کر آ رہا ہوں. کائنات بھی اگر چاہے رحمت اہل بیت سے متصل ہونا، کائنات چھوٹی ہے، رحمت اہل بیت اس سے بھی عظیم ہے. یعنی کیا مطلب اور کیا خاص بات ہے اس میں؟ کیا خاص بات ہے سمجھیے ذرا. نوح تھک گئے. کا پروردگار اب نہیں ہو رہا. لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا. ایک کافر کو مت چھوڑ. یہاں فاطمہ کے فرزند ظلم سہتے رہے، بددعا نہیں کی کبھی. پروردگار دنیا کو تباہ کر دے، اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. کیا مطلب اس بات کا؟ نوح کی قوم کے سامنے کشتی نگاہوں کے سامنے تھی، طوفان نگاہوں کے سامنے تھا. آپ کے سامنے نہ اہل بیت ہے نہ کوئی طوفان ہے، تو کیا معرفت ہے صاحب آپ کی؟ کہہ رہے بھائی ہمارے آقا نے کہا کہ دیکھو طوفان تو ہے نظر نہیں آ رہا. کس طرح سے رسول خدا نے کشتی کو وسیع کیا. کہا کہ دیکھو یہ کشتی رحمت کی جو کشتی ہے نا میری، اس کا نام صرف علی نہیں ہے، حسن بھی اسی کا ایک حصہ ہے، حسین بھی اسی کا ایک حصہ ہے. اور دیکھو قیامت تک کے لیے وہ نوح تھے، کشتی مختصر سی تھی. ہماری جو کشتی ہے نا قیامت تک کے لیے حجت ابن الحسن کو زندہ رکھا کہ نہ جانے کب کوئی توبہ کرنے والا آ جائے. لہٰذا یہی وجہ تھی کشتی نوح. کہاں کشتی نوح کی حیثیت اور کہاں حسین. حسین خطبے دے رہے ہیں کہ کوئی تو ہو کہ جو آ کر سوار ہو جائے. کون آیا صبح عاشور کشتی نوح میں بیٹھنے، کشتی اہل بیت میں بیٹھنے؟ نوح آیا. نوح کی کشتی میں کون آیا بیٹھنے؟ حر ابن یزید ریاحی. منزل ذو حسن پر امام حسین السلام جب پہنچے، اصحاب نے نعرہ تکبیر بلند کیا. کہا نعرہ تکبیر کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ نخلستان نظر آ رہا ہے، صحرا ہے، پانی پئیں گے، کھجور کے درختوں کی چھاؤں میں آرام کریں گے. کچھ اور اصحاب نے کہا یہاں کوئی نخلستان نہیں. مقاتل کے مطابق مولا نے فرمایا غور سے دیکھو. جب غور سے دیکھا تو سپاہیوں کے ہاتھوں میں جو نیزے تھے وہ دور سے کھجور کے درختوں کی طرح لگ رہے تھے. پچھلے پڑاؤ پر جب خیمے اترے تھے تو سید الشہداء نے فرمایا تھا تمام مشکیزوں میں پانی بھر لو، تمام برتنوں میں پانی بھر لو. لوگوں کو سبق سمجھ نہیں آیا.
جب ہر کا لشکر آیا تو راستہ بھٹک چکا تھا، صحرا میں پانی نہیں تھا، جانوروں کی زبانیں نکلی پڑ رہی تھیں، سپاہی بے دم ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ حسین ابن علی نے عجیب حکم دیا، کہا سب سپاہیوں کو پانی پلاؤ، برتنوں میں پانی ڈالو، گھوڑوں کے آگے رکھو، جب تک گھوڑے 3 دفعہ منہ ڈال کر پانی نہ پی لیں برتن مت ہٹانا۔ یہ ہے سیدہ کے بیٹے کا کرم۔ جب پانی پی چکے اپنے جگہ پر آرام کرنے لگے، مولا کا لشکر اپنے مقام پر، علی ابن طعان محاربی کہتا ہے کہ میرا جو ناقہ تھا بہت ہی ناتواں ہو چکا تھا، میں پیچھے رہ گیا تھا، جب میں آیا تو میرا لشکر پانی پی چکا تھا، حسین موجود تھے، ایک اونٹنی پر مشکیزہ لدا ہوا تھا، میں نے جا کر کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ مشکیزے کے دہان کو کھولا اور پانی پینا چاہا، پانی بڑی تیزی سے بہنے لگا اور چلو میں نہیں آ رہا تھا، میں کس طرح پیتا؟ حسین نے آواز دی ان خراویہ، بھائی جملہ سنیں آپ، یا اخی ان خراویہ، اے میرے بھائی مشکیزے کے منہ کو ذرا ٹیڑھا کر تاکہ پانی آرام سے آئے۔ دشمن کو حسین نے جس طرح مخاطب کیا، میں ایک جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے، صحرا ہے، اگلا پانی کب ملے گا آپ جانتے ہیں؟ کچھ نہیں پتا۔ بیٹیاں، بہنیں، بھانجیاں، بھتیجیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ رسول خدا کی بہویں ہیں کہ نہیں ہیں؟ حسین نے یہ نہیں کہا ایک تو ہم تجھے پانی پلا رہے ہیں، تجھے تمیز نہیں ہے پانی کس طرح سے پی، یہ نہیں فرمایا، فرمایا آرام سے پانی پی لے، منہ کو ٹیڑھا کر لے۔ یہ ہے اخلاق اہل بیت۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا، کہتا ہے اب حسین آگے بڑھے، مشکیزہ اپنے ہاتھوں میں دیا، دہن کو ٹیڑھا کیا اور آرام آرام سے اس کو پانی پلایا۔ کہا جب میں نے پانی میں میری جان میں جان ہے۔ دنیا میں کہوں مولا حسین یہ آپ کے محبت میں بیٹھے ہیں یہاں پر، میری بیٹیاں بچیاں آپ کی محبت میں آئی ہیں، مولا ایک نگاہ کرم ان کے دلوں پر ہو جائے، نہ جانے کن کن مشکلات کو چھوڑ کر آئیں۔ مولا آپ کو علی اکبر کا واسطہ، ابو الفضل عباس کا واسطہ، ان کے دلوں پر نظر کیجئے، ان کی حاجتوں کو پورا کیجئے۔ سید الشہداء آپ کی خدمت میں مخاطب ہوں، ان کے پاس آپ کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے، یا تو کوئی اور دروازہ بتائیے جو آپ کے دروازے سے بہتر ہو، یا ان کی مشکلات کو حل کیجئے۔ مسلسل دعا کر رہے ہیں مومنین و مومن۔ لیکن میں کہوں گا مولا آپ اپنے دشمن کو پانی پلا رہے ہیں کتنی محبت سے، یہ تو آپ کے چاہنے والے بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ۔ امام نے پانی پلایا، خور سے گفتگو کی، خطبہ دیا، خور تم اپنی نماز الگ پڑھو گے ہمارے پیچھے پڑھو گے؟ کہا مولا آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ خور نے حسین کے پیچھے نماز پڑھی، امام نے خطبہ دیا، خطبہ بڑا طویل ہے، اچھا خاصا گفتگو ہے اس میں، اور قافلہ دوبارہ ناقوں پر بیٹھا، شہزادیوں کو محمل میں بٹھایا گیا، جوان گھوڑوں پر بیٹھے، سید الشہداء نے پشت زین کو سرفراز فرمایا اپنے وجود سے، تشریف فرما ہوئے ذوالجناح پر، ایڑ لگا کر آگے جانا چاہتے تھے، فاعترضه حر بن یزید الرعائی مقتل کے الفاظ، نہیں حسین آگے نہیں جا سکتے، مجھے حکم ہے کہ آپ کو کوفے نہ پہنچنے دوں۔ کہا ثقلت کا امک اتعترض علیہ الطریق، تیری ماں تیرے غم میں روئے، کیا تو میرا راستہ روک رہا ہے؟ خور نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ لو کان غیرک من العرب ذکر امی بالثقل لذکرت امہ ولکن لا یسعنا ان نذکر امک الا بالصلوات والتحیات۔ مولا آپ نے تو میرے بارے میں کہہ دیا، لیکن آپ کی مادر گرامی کی شان یہ ہے کہ ہماری یہ جرت نہیں ہے کہ جب بھی آپ کی مادر گرامی کا نام آئے درود اور اکرام اور سلام اور تحیت کے علاوہ کچھ اور کہیں۔ یہ دوسری نجات کا مرحلہ تھا حر کا۔ حسین کے پیچھے نماز پڑھی، سیدہ کی بارگاہ میں ادب کیا، حسین کے لشکر میں شامل ہو۔ شب عاشور آئی، حسین سے حر نے پوچھا
اپنے سپہ سالار سے کہ صبح کو حسین نے اگر بات نہ مانی تو کیا کرو گے؟ کہا جنگ کریں گے. کہا پھر کیا کرو؟ کہا قتل کر دیں گے. کہا فرزند رسول کو قتل کرو گے؟ کہا کہ حکم یہی ہے. صبح عاشور ہوئی، حر اپنے گھوڑے کو لے کے چلے کہ پانی پلا کر لاتا ہوں، اور اپنے بھائی سے کہا، بیٹے سے کہا، غلام سے، 2 بیٹے، 1 بھائی، 1 غلام، 4 اور 5ویں حر. کہا میں جا رہا ہوں حسین کی مدد کے لیے، تم میں سے جس کو چلنا میرے ساتھ چلے. تمام کا تمام یہ چھوٹا سا قافلہ آپ سمجھے سید الشہداء نے تطہیر سے کیسے جوڑا ہے حر کو. حر آئے، مشکیں بندھی ہوئی، کہا مجھے اس طرح سے لے کے چلو، بیٹے سے کہا جیسا مجرم جاتا ہے، تلوار برعکس الٹی، ڈھال واژگون، یعنی حسین لڑنے کے ارادے سے نہیں آ رہا، تیرے قدموں میں ہتھیار ڈالنے آ رہا ہوں. ایک دفعہ لشکر کے ساتھیوں نے دیکھا کہ کوئی لشکر یزید سے آ رہا ہے. حسین کے ساتھیوں کے ہاتھ تلوار کے قبضے تک پہنچے. لگتا یہ ہے کہ مولا نے اشارہ کیا، نہیں. جب مزید نزدیک آئے تو کہا کون ہے آنے والا؟ کہا حر ابن یزید ریاحی. اب جو دیکھا ہاتھ بندھے میں، سر جھکا ہوا ہے. بخدا جو حر کا گناہ ہے نا، مجھ میں اس وقت ہمت نہیں ہے اور نہ وقت ہے، ورنہ اسی واقعے کے اندر جو حر کی عظمت، تو کیا کہوں، مولا حسین کی جو عظمت ہے نا، اور اس سے بڑھ کر شہزادیوں کی جو عظمت ہے، اور یہ شہزادیاں جس طرح سے فنا ہیں حسین کی ذات میں. ایک جملہ کہوں گا، ان شہزادیوں کا کچھ حق ادا ہو جائے. کہا کہ مولا حل الی توبۃ من سبیل، حسین توبہ کا کوئی راستہ ہے میرے لیے؟ عجیب جملہ مقاتل نے بیان کیا ہے، عجیب. ایک دفعہ اچانک آقا نے گفتگو کے پیرائے کو بدل دیا کہ انت الحر ابن یزید الریاحی، تم حر ابن یزید الریاحی ہونا. دیکھیے وہ شرمندہ ہے کہ میں نے گناہ کیا. حسین نے بات کا رخ موڑ دیا، یعنی شرمندہ ہو کر آگے آئے نا. اب فرزند فاطمہ شرمندہ کو شرمندہ نہیں کرتا، اب گناہ بخشوانے کے عمل کا آغاز ہوگا. حر نے جملہ کہا، مولا حسین انا الذی ارعبت بنات رسول اللہ. کیا گناہ ہے حر تمہارا؟ میں ہی ہوں جس نے رسول کی بیٹیوں کے دلوں کو دہلایا. آپ جانتے ہیں کب کی بات کر رہا ہے حر؟ یہ 2 مقامات ہیں. ایک مقام منزل ذو حسم پر کہ جب آقا نے پانی پلایا تھا، 1000 گھوڑوں کی جب ٹاپوں کی دھمک آئے گی، جب تلواریں ڈھالوں سے ٹکرائیں گی، گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی آواز آئے گی، تو محمل میں رقیہ اور سکینہ، محمل میں رباب، محمل میں جناب فروہ، محمل میں جناب زینب، محمل میں جناب فضہ، محمل میں امیر المومنین کی ایک اور بیٹی جناب خدیجہ، وہ تشریف فرما ہیں. جب ہزاروں گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھمک آئے گی تو شہزادیوں کے دل نہیں دہلیں گے کہ ہمارے بھائی کو قتل کرنے کوئی آ گیا؟ شہزادیوں کے دل نہیں دہلیں گے کہ ہم پر حملہ ہونے والا ہے؟ فرزند رسول، میں نے رسول کی بیٹیوں کے دلوں کو دہلایا ہے، میں نے خوف میں مبتلا کیا ہے رسول کی بیٹیوں اور بہوؤں کو. مجھے معافی مل سکتی ہے؟ میں اپنے الفاظ میں کہوں گا حسین نے معاف کر دیا. میں ایک جملہ کہوں گا آقا سید الشہداء سے، مولا آپ نے اپنی طرف سے معاف کیا. حر نے کہا ہے کہ میں نے زینب کے دل کو دہلایا. زینب کو جا کر تو بتائیے کہ حر معافی مانگ رہا ہے تاکہ زینب معاف کریں. سکینہ سے کہیے حر تم سے بھی معافی مانگ رہا ہے تاکہ سکینہ معاف کریں. ایک ایک بی بی سے جا کر پوچھئے، ان سے پوچھئے، کہیے تم نے معاف کیا حر کو کہ نہیں. تب حر سے مولا حسین کہیے جا کر کہ تم کو میرے گھر کی خواتین نے، مخدرات نے معاف کیا. حسین جانتے ہیں کہ جو حسین کی مرضی ہے وہ 3 برس کی سکینہ کی مرضی ہے. حسین جانتے ہیں کہ جو حسین کی مرضی ہے وہ 3 برس کی رقیہ کی مرضی ہے. بس ایک دفعہ حر گئے، جنگ لڑی، اور ایک دفعہ ضربوں پہ ضربے لگی، گھیر کر حملہ کیا گیا. حر گھوڑے سے زمین پر گرے، ابھی بدن میں جان باقی تھی. اصحاب حسین اٹھا کر حر کو مولا کے پاس لائے. ایک دفعہ مولا نے عجیب جملہ کہا، انت الحر کما سمت کا امک. اے حر، تو واقعی حر ہے جس طرح سے تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا. اور ایک عجیب کام کیا آقا نے، ایک رومال نکالا اور سر پر حر کے باندھا. مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں،
پھر میں ایک فقیہ، ایک مجتہد کا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیجئے. جو شخص مر چکا ہے اس کے پیشانی پہ پٹی باندھنے کا کیا فلسفہ ہے؟ زندگی دینے کے لیے مرہم پٹی کی جاتی ہے نا. جو شہید ہو چکا ہے اس کے سر پہ پٹی باندھنے کا کیا فائدہ؟ ایک شخص نے کسی عالم سے سوال کیا کہ حسین نے کسی کے ساتھ یہ کام نہیں کیا، حر کے ساتھ کیوں کام کیا؟ اس عالم نے جواب دیا کہ دیکھو، حر تھا حسین کا مہمان. سیدہ کے بچوں کی عادت یہ ہے کہ جب مہمان آتا ہے نا تو شربت پیش کرتے ہیں، کھانا پیش کرتے ہیں. حسین کے پاس نہ پانی تھا نہ حسین کے پاس کھانا تھا. حسین دیتا تو کیا دیتا؟ ایک رومال تھا اس دکھیاری ماں کے ہاتھ کا بنایا ہوا. حسین نے حر کو وہ تحفہ دیا اور اس کے بعد گنج شہیدہ میں حر کے لاشے کو رکھا. جملہ یاد ہے نا آپ کو حر کا کہ میں ہوں جس نے رسول کی بیٹیوں کو ڈرایا. میں کہوں گا حر کتنے شرمندہ تھے کہ زینب اور رقیہ اور ام کلثوم کو ڈرایا. کاش شام غریبہ میں ہوتے جب لشکر کفار بیبیوں کے خیموں میں داخل ہوا، آگ لگائی گئی، مخدرات عصمت ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے سے تیسرے خیمے میں کہوں گا حر اٹھ کر آؤ، شہزادیوں کی مدد کرو. ارے تم تو شرمندہ تھے کہ ٹاپوں کی دھمک سے بیویاں ڈر گئی تھی، یہاں بیویوں کی چادر میں آگ لگی ہے، مقنے میں آگ لگ چکی ہے، بدن پر آگ کے اثرات ہیں. سکینہ کے رخسار تماچوں سے سرخ ہیں، سید سجاد کا بستر آگ سے جل چکا ہے. کوئی السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار وعلی جعلہ اللہ آخر لحد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین. السلام علیک یا زینب و ام کلثوم. السلام علیک یا جمیع شہداء کربلا والاسراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیک یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا اللہ راضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان. الامان الامان الامان